بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، سوئے ہوئے تھے، لیٹ اٹھے ہیں، حتیٰ کہ اگر فجر کی نماز جیسے ابھی سردی کے موسم میں کوئی تقریباً سمجھے کہ 6 بجے ہے، تو ہم سوئے ہوئے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، تو کیا کریں؟ فجر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں دیگر حدیث کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں 595 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو ہم جب واپس آ رہے تھے تو کافی لمبا سفر تھا، اور رات کو بھی سفر کرتے رہے، تقریباً سمجھو کہ ساری رات سفر چلتا رہا۔ رات کا یعنی فجر بالکل قریب تھی، کوئی تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا تھا، رات کے کم سے کم 2/3 حصے تو سفر میں گزر گئے، لیکن نیند بہت زیادہ تھی۔ اب دن کو بھی سفر کیا ہو، پھر رات کو بھی سفر کرتے رہیں، اور سفر بھی وہ جو ہے نا، وہ سواریوں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، اور کچھ پیدل ہی اس طرح کا سفر ہو تو تھکاوٹ تو کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیند کا بڑا غلبہ تھا، نیند بہت آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ تھوڑا آرام کر لیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آرام کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ خیمے لگائے گئے، وہاں پہ آرام کیا گیا، تو آرام کے لیے لیٹنے لگے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، کہ تم ذرا خیال کرنا، جاگتے رہنا، جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو تو ہمیں جگا دینا نماز کے لیے، تاکہ لیٹ نہ ہو جائے۔ تو ابھی مشرق کی طرف جہاں سورج طلوع ہونا تھا، تو بالکل اس طرف کو چہرہ کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ ابھی وہ انتظار، کیونکہ جو فجر ہوتی ہے نا، تو اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، الارم یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی نا، تو اس وقت کیا تھا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، تو اس فجر کو فجر کہتے اس لیے ہیں، فجر کا مطلب ہے پھوٹنا، کسی چیز کا پھوٹنا، پھیلنا، اس کو کہتے ہیں فجر۔ تو جب فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت مشرق کی طرف جہاں سورج طلوع ہونا ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایک سفیدی سی نا، ایک روشنی سی اوپر کو جاری ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فجر، اس روشنی کو فجر کہتے ہیں، تو وہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے اب ادھر کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی فجر، یعنی کہ فجر ہوگی، تو جیسے وہ روشنی ہوگی تو میں سبھی کو جگا دوں گا۔ لیکن ابھی فجر میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو وہ بھی صاف ظاہر تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ وہ ایک اونٹ کا کجاوا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف جو ہے نا اپنے چہرہ کر کے بیٹھ گئے کہ سورج طلوع ہوگا، اور فجر جہاں سے فجر کا ٹائم ہوگا تو جگا دوں گا، لیکن ان کو بھی نیند آ گئی۔ اب نیند ایسی آئی کہ سورج طلوع نہیں ہوا، سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد حتیٰ کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا، اچھی خاصی دھوپ آ گئی، اور اس دھوپ کی وجہ سے، سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، گھبرا گئے، یعنی کہ فجر کا ٹائم گزر گیا۔ تو جب آپ بیدار ہوئے، پھر ایسے باقی صحابہ کرام تمام بیدار ہوئے، تو مختصر یہ کہ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ کرام نے وضو کیا، اقامت کہی گئی، آپ نے فجر کی جماعت کروائی۔ کب جماعت ہو رہی ہے؟ جب اچھا خاصا سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج اچھا، یہاں طلوع کے جو الفاظ نہیں ہے حدیث پاک میں، سورج بلند ہو گیا، یعنی کہ طلوع ہونے کے بعد سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا، اچھی خاصی روشنی ہو گئی، تو تب آپ نے فجر کی جماعت کروائی۔ اور اس کے بعد اصل میں یہ نیند کا غلبہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا دین سکھانا تھا۔ آج کل کے جو مسائل آ رہے ہیں کہ سفر سے آئے، لیٹ آئے، سو گئے، فجر کا ٹائم گزر گیا تو کیا کرتے، تو یہ ہمارے لیے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی کی نماز فجر رہ جائے، یہاں فجر نہیں کہا، آپ نے فرمایا کسی کی کوئی نماز رہ جائے سونے کی وجہ سے، بندہ سویا رہ گیا، نماز کا ٹائم گزر گیا، یا پھر بندہ بھول گیا، نماز پڑھنا ہی بھول گیا، تو فرمایا کہ سویا ہوا جب بیدار ہو، اسے چاہیے کہ فوراً اسی ٹائم نماز پڑھے، اور اگر وہ بیدار ہونے کے فوراً بعد نماز پڑھے گا تو اس کو اس نماز کے ٹائم پر پڑھنے کا پورا اجر ملے گا،
یعنی کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے لیکن ایک دن وہ سویا رہ گیا، 8 9 10 بج گئے، اب وہ 10 بجے بیدار ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی اٹھا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ 10 بجے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اجر کتنا مل رہا ہے؟ باجماعت ان ٹائم، یعنی فجر کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ نماز پڑھنے کا اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری فجر رہ گئی، اب 10 بج گئے، اب فجر پڑھنے کا فائدہ کہ نہ میرے بھائیو، اسی وقت نماز پڑھو، پورا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہم پر۔ اور دوسرا مسئلہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دوسرا یہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ بھول جاتے ہیں، میں خود کئی دفعہ بھول گیا ہوں، نماز بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ سفر میں تھے، ظہر کی نماز کا ٹائم سفر میں گزر گیا، عصر کے ٹائم مسجد میں پہنچے، تو جب عصر کے ٹائم مسجد میں پہنچے تو مسجد میں آ کے میں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اب عصر کی نماز پڑھانے سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ میں پہلے ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد عصر کی نماز۔ اب ظہر کی نماز ارادہ تھا سفر میں بھی وہاں جا کے پڑھ لیں گے، لیکن وہاں جا کے جب جماعت کروائی، جماعت کے بعد تھوڑا سا بیان ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، تب وہ درس حدیث میں نے دیا۔ اب درس حدیث کے بعد وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یاد ہی بھول گیا اپنی مصروفیت میں۔ مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، یاد نہیں ہے۔ دوسرے دن جب میں دواخانے پہ تھا تو دوسرے دن دواخانے میں بیٹھے، ظہر کا وقت قریب تھا تو مجھے یاد آیا کل ظہر تو میری رہتی، میں نے پڑھی کیوں نہیں، تو میں نے پڑھنی تھی۔ یعنی کہ تقریباً کوئی 24 گھنٹے بعد یاد آ رہا ہے۔ تو ایسے بھول جاتا ہے بندہ، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کام کرنے کے بعد نبی نماز پڑھتا ہوں، بس اذان ہو رہی ہے تو بھی جاتا ہوں، وہ ایسی ذہن سے بات نکلتی ہے، بندہ کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ نماز کا یاد ہی بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب کسی بندے کو نماز بھول جائے پڑھنا اور جب اس کو یاد آئے، اسے چاہیے کہ فوراً اسی وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم پہ پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گی۔ تو اس لیے یہ 2 مسئلے اس میں حل ہو گئے کہ سوئے رہ جائیں یا بھول جائیں، تو جب سویا بندہ بیدار ہو فوراً نماز پڑھے، کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند چونکہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، نیند 100% اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی طرح بندہ بھول جائے تو بھول جانا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہم جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو جب یاد آ گیا ہے، چاہے اگلی نماز کے ساتھ یاد آ گیا ہے، گھنٹے بعد یاد آ گیا ہے، یا 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، یا کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ دنوں بعد جا کے یاد آ، وہ اس وقت تو میں سفر میں تھا اور میری وہ نماز رہ گئی تھی تو میں نے تو پڑھنی تھی تو مجھے یاد ہی بھول گیا، تو جب یاد آیا فوراً پڑھو، وہ ٹائم پہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔